اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، ماہ رمضان شریف ایک مسلمان کی زندگی میں وہ مثل بہار کے تشریف لاتا ہے۔ جس طرح ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، اس کے آنے سے گلستان تو گلستان اور صحراؤں میں بھی رونقیں آ جاتی ہیں، اسی طرح رمضان جب مسلمان کی زندگی میں آتا ہے تو نیک ہو یا بد ہو، تمام مسلمانوں کی زندگی میں نیک اعمال کی بہار ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی زندگی کے اعمال کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کریم ماہ رمضان کے ذریعے سے ایک موقع عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ ایک مہینے سے زیادہ ایک ٹریننگ سیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم تمام مسلمان اس ماہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جس انداز میں روزہ رکھنا چاہیے کہ بھوک اور پیاس بھی برداشت کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو گناہوں کے کام ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے روزے کی حالت میں جب ہمیں حلال چیزوں سے روک دیا، تو بتائیے رمضان اور غیر رمضان میں جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں، یعنی جو گناہ کرنا انسان کے لیے حرام کی حیثیت رکھتا ہے، وہ صغائر ہیں، وہ کبائر ہیں، تو ان کو چھوڑنا، ان کو ترک کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ تو لہٰذا اگر روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھا جائے تو یہ رمضان ہر مسلمان کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کو ٹریننگ سیشن سمجھیں۔ آپ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر صحرا میں پیاس کی وجہ سے دم توڑ جائے تو کیا آپ کو تعجب ہوتا ہے؟ آپ کو یقیناً اس پہ تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یا صحرا میں اپنی منزل کو گم کر دینے کی وجہ سے انسان مرتا رہتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی انسان لبے دریا بیٹھا ہوا ہو اور پیاس سے مر جائے، تو یہ سب سے زیادہ حیرت ناک بات ہے کہ وہ پانی بھی موجود تھا اس کے پاس، دریا کے کنارے بھی تھا، لیکن وہ اس دریا سے فائدہ حاصل نہ کر سکا، پیاسا مر گیا۔ اسی طرح بہار کا موسم ہو اور کوئی درخت بہار کے موسم میں بھی اپنے پتے جھاڑ رہا ہو، اس کی کلیاں ان کی شاخوں سے ٹوٹ کر گر رہی ہوں، تو مجھے آپ بتائیں بہار کے موسم میں جہاں سارے درخت لے لہا رہے ہوں اور کوئی درخت مثل خزاں کے اپنے پتے جھاڑ رہا ہو، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان نیکیوں کی بہار کا موسم پائے اور اس نیکیوں کے موسم بہار میں وہ اپنے اعمال کے پودے کو، اپنے اعمال کے درخت کو اگر وہ طاعات حسنات کے گلابوں سے مہکتا ہوا نہیں پاتا، تو ایسے مسلمان کو تو اپنی خیر منانا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، سارے جہانوں کے لیے بن کر آئے ہیں، وہ سرکار جب آپ ممبر شریف پر قدم رنجہ فرماتے ہیں تو آمین فرماتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کا مفہوم ہے کہ حضور آپ کس دعا پر آمین کہہ رہے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اگر کوئی ماہ رمضان یعنی غفران کا مہینہ پائے، کہ جو مہینہ مغفرت اور بخششوں کا مہینہ ہے، اور کوئی مسلمان اس میں اللہ سے اپنی مغفرت کروا نہ سکے، تو اے اللہ اس کو تباہ فرما دے، اس کو برباد کر دے، اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دعائے ضرر پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ تو وہ مسلمان کتنا محروم ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان بھی آیا لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، اس کی زندگی میں 15 رمضان آئے لیکن اس کی زندگی میں اعمال میں ترقی نہیں ہو سکی، اس کی زندگی میں 20 رمضان آئے لیکن اس نے اپنی زندگی میں اگر قرآن کا حفظ 5 صورتیں کیا ہوا تھا تو وہ آج تک 10 نہیں ہو سکا، کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تھی تو وہ آج تک دعائے معصورہ یا سورۃ الفاتحہ وہ وتر میں پڑھ لگا ہے، اس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو سکی۔
کوئی مکمل قرآن ختم نہیں کر سکتا تھا، تو رمضان اسی لیے تو آیا تھا کہ ہم قرآن کا دور کرتے ہیں۔ تو اس توشہ رمضان کے ذریعے سے میں یہ پیغام تمام مسلمان بھائیوں کی طرف آپ کو یہ کنوے کر رہا ہوں کہ خدا را یہ رمضان بھی ایسے نہ گزر جائے جس طرح زندگی کے اور رمضان گزر گئے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توشہ رمضان کا جو سلسلہ جس پلیٹ فارم سے چل رہا ہے، اللہ کریم جل شانہ اس کو ترقیاں نصیب فرمائے، اور اس کو تمام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ منارہ نور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔